جلدی ہے پر تیرے رب کہ ہاں جلدی نہیں ہے. ہر چیز نظام سے آتی ہے، ترتیب سے آتی ہے، آہستہ آہستہ آتی ہے. جلدی نہ کر، یہ کام کر دے، یہ کام کرو اے امت محمد، یہ کام کرو. کیا ہوگا؟ پھر صبر کرنا اپنے رب کے لیے. تیرے رب کے ہاں ایک نظام ہے، اس کے بعد جا کر وہ چیز وجود میں آتی ہے. جلد بازی نہ کرنا. لیکن آدمی دین میں جذباتی ہوتا ہے، وہ کہتا فوری ہونا چاہیے. بچہ پیدا ہوتے ہی لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں کہ دودھ تلاش کرتے ہیں؟ کیوں؟ کہ اس وقت کا حکم رشتہ تلاش کرنا نہیں، اس وقت کا حکم ہے دودھ تلاش کرنا. کوئی بھی نادان ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا پچھلے پارے پوتر دیا رشتہ تھا ایک ہمیں جا کے ہوگا. آخری عمر میں اولاد ہوئی ہے جلدی رشتہ کرو. 5 سال کے بچے کو اسکول میں لے جا کر کوئی باپ اپنے ان کے ٹیچر سے نہیں کہتا جی اس کو ایسا کرو، اس کو 1 ہی سال میں تم ایم اے کرا دو، چونکہ پچھلے پارے ملیا ہے میں ایم اے آپ ہی دیکھ لاؤں. اسے پتا ہے 16 برس کی کھیل گیم ہے، یہ جو 16 برس کا کھیل ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. کتنے ہی بڑھاپے میں اولاد ملی، شادی کرنے کے لیے 14-15 سال کا انتظار ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. لیکن دین میں انسان جذباتی ہو جاتا ہے. کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا، اللہ کیوں نہیں کر رہا. الٹا اللہ سے پوچھنا شروع کر، اللہ کیوں نہیں کر رہا. اللہ کے بندو، اللہ کہتا لا یسأل عما یفعل، اللہ سے پوچھا نہیں جا. یہ مت کہو کہ اللہ نے یہ کیا کیا اور اللہ کیوں نہیں کر رہا. اللہ کو نہیں کہا جا سکتا کیوں کیا، کیوں اور کیسے تو اس سے کہا جاتا ہے جو غلط بھی کرے ٹھیک بھی کرے. تو اللہ پاک سے تو غلط ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہی ٹھیک ہے. والے ربک بڑی تسلی ہے اس میں. تیرا رب ہر چیز کو آہستہ 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 لے کر چلتا ہے. شور نہ مچاؤ، جلدی نہ کرو. یہ ایک مطلب. دوسرا مطلب والے ربک فاصبر، والے ربک فاصبر، تیرا رب پالنے والا ہے، تیرا رب پالنے والا ہے. اس نے تجھے پالا ہے، اس نے تیرے پر احسانات کی بارش کی ہے. وہ نتیجہ نہ دے تو بے صبر نہ ہونا، صبر کرنا. کبھی نتیجہ دوں گا کبھی نہیں دوں گا. ویل ربک، تو پھر تیری تسلی کیا ہوگی کہ تو یہ کہے کہ وہ میرا پالنے والا، میرے اوپر مہربان. اگر اس نے مجھے نتیجہ نہیں دیا تو اس میں بھی میرے رب کی کوئی حکمت ہے، کوئی پرورش ہے، کوئی محبت ہے. لوط علیہ السلام کوئی چھوٹا نبی تو نہیں نا. 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں، 25. تو ان میں لوط علیہ السلام کی کہانی بیان کی گئی ہے. تو چھوٹے نبی نہیں لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام پر ایک شخص ایمان نہیں لایا، ایک آدمی ایمان نہیں لایا. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے نکلے، ایک آدمی ایمان نہیں لایا. آگ میں جلتے دیکھا کہ زندہ سلامت بیٹھے ہیں، ایک آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا، ایک آدمی نے. اور ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اتنا ضرور کہا نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب بڑا ہی زبردست ہے. پر ایمان نہیں لایا، چھوڑ کے چلے گئے. فلسطین میں آئے، یہاں ان کے ذریعے سے اس قوم میں ایمان کی ہوا چلی اور لوگ ہدایت پر آئے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تمہاری تبلیغ سے کیا نتیجہ نکلا؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. کبھی اللہ دے گا کبھی نہیں دے گا. ابھی تو اللہ دکھا رہا ہے نتیجے، اللہ دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ کچھ بھی نہ ہوتا، یہ کچھ بھی نہ ہوتا تو بھی دعوت دینے والا اگر اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ اور نبی کے طریقے پر دعوت دے رہا ہے وہ کامیاب ہو گیا. اللہ نے 6 بر اعظم میں تبلیغ کا کام پھیلا دیا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تیرا رب ہر چیز کو تدریجاً لاتا ہے. ہو جائے گا، ہو جائے گا. پہلے تو میں یہی کہہ رہا ہوں ہو جائے گا. صبر صبر. دوسرا مطلب وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کبھی نہیں کرے گا تیرا رب، پھر کیا کرنا ہے کہ پھر اپنے رب کی محبت میں کر صبر. نہیں کیا میرے رب نے، مجھے اپنے رب کی رضا منظور ہے. 13 برس جو آپ نے مکے میں کام کیا، 13 برس، ٹوٹل 250 آدمی مسلمان ہوئے، ٹوٹل 250. 13 برس کی محنت. اچھا آخر محنت تو محنت ٹوٹے تو صدمہ تو ہوتا ہی ہے نا. تو اب اس صدمے کو کیسے سنبھالا جائے؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فَإِذَا
پھر یہاں فا آ گئی، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دم قیامت کو کھینچ کر سر کے اوپر کھڑا کر کے کہا فا فا، نہیں نتیجہ نکلا تو کیوں غم کرتے، فا ابھی تو قیامت آ رہی ہے، ابھی تو آ رہی، دیکھو نا یہ آ رہی، فا کا لفظ یہ آ گئی، بس وہاں الگ کر دوں گا، تیری جہد کا ثمرہ تجھے دے دوں گا، اور نہ ماننے والوں کو لٹکا کے جہنم میں گرا دوں گا تو خوش ہو جائے گا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ میں بھی یہی مطلب، فَالْيَوْمَ، بس یہ آیا کیا آیا، قیامت آئی کہ آئی، کیونکہ آج ناامیدی چھا چکی، کب ہوگا، کب کرے گا، پتہ نہیں کرے گا بھی صحیح کہ نہیں کرے گا۔ تو یہ وَلِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ میں ساری تسلیاں موجود۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت کو اٹھایا اس آیت سے اٹھایا، پہلا بول انہوں نے قم کا نکالا، نکلو، نکلو کا تو لفظ دنیا بول گئی تھی، اور ایسا بولے تھے کہ بھولنا ہی بھول گئے تھے، بھولنا ہی بھول گئے تھے، اور بھولے کو یاد دلاؤ تو یاد آ جاتا ہے، جو یہ بھی بھول جائے میں بھولوں سے کون یاد دلائے۔ تو اس وقت آپ جو معلمین حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، صرف اتنی ذمہ داری نہیں کہ فزکس کیمسٹری پڑھا دیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ان کی ختم نبوت کی توفیل ہمیں سارے عالم کے انسانوں کو اندھیروں سے نکالنے کا کام ملا ہے، اور یہ اس کا ابتدائی قدم اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہاں سے شروع کرو، یہاں سے۔ ہر ٹیچر اپنے بچوں کو اپنی امانت سمجھ، یہ میرے پاس امانت ہے، میں ان کو دین اگر دینے میں کامیاب ہو گیا تو میری زندگی کا مقصد مجھے مل گیا، اور یہ سارے کہ سارے ہماری نسل ہمارے پاس نرسری ہے، یہاں سے تو باغ بن۔ لیکن اس وقت یہ ہے کہ نہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن کیا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ استاد کو پرواہ ہے کہ لڑکے جائیں جہنم میں، نہ لڑکوں کو پرواہ ہے کہ استاد ہے کون، نہ استاد میں وہ شفقت ہے، نہ طالب علم میں وہ ادب ہے، اس لیے محرومیوں کا ایک جنگل ہے جس میں ساری نسل بھٹک رہی۔ معلم کا ایک مقام ہے، تو وقار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہوا ہے، جو آپ نے یوشع علیہ السلام کو ساتھ لے کر خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے، 15ویں پارے اور 16ویں سپارے کا شروع اور 15ویں کا آخر، 2 رکوع اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا ہے۔ یہ علمی سفر ہے، لیکن یہ دینی علم کا سفر نہیں، دنیاوی علم کا سفر ہے۔ یہ دنیاوی علم کی بھی ترغیب دی گئی ہے اس سفر میں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، کوئی خضر علیہ السلام شریعت کے نبی تو نہیں تھے، شریعت کے نبی تو یہ خود تھے، ان کے پاس کائناتی علم تھا جو اللہ نے دیا تھا، وہ لینے کے لیے کہ میری زندگی بھی لگ گئی تو میں جاؤں گا سیکھنے کے لیے۔ لیکن ہمارے بچوں میں نہ دنیا کا ذوق ہے نہ آخرت کا ذوق، صرف شہوتوں کا شوق ہے، بس شہوت پوری ہو، لذتیں پوری ہوں۔ تو ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنا اور عالم انسانیت کی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا کہ اس وقت دنیا بڑی بڑی تباہی پر پہنچی ہوئی ہے، انہیں اللہ اس کے رسول کے حکموں پر لانا ہمارے ذمہ ہے، یہ اس کا پروگرام ہے۔ اس پر بول شروع کرے، ہر بچہ دعوت دے، ہر ٹیچر دعوت دے، ہر پروفیسر دعوت دے۔ زبان کا بول لوٹ کے دل پر آتا ہے، سننے کا بھی ایک اثر ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، کہنے کا اثر تادیر رہتا ہے، پائیدار ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات ہمارے ہاں یہ ہے کہ پہلے خود عمل کرو پھر بتا رہی، قم فانذر، اٹھ بولنا شروع کر، وربک فکبر، بلا اپنے رب کی عظمتوں کی طرف، وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر، اور اپنا عمل بھی ٹھیک کر۔ اپنے عمل کی درستگی کو بعد میں بتایا ہے اور دعوت کو پہلے بتایا ہے۔ تو یہ تصور غلط ہے کہ جب تک خود عمل نہ کرو اوروں کو تبلیغ نہ کرو، اس کا کیا فائدہ؟ ہم اوروں کو دعوت دیں خود عمل نہ کریں، اس کا کیا فائدہ؟ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اخلاص سے اوروں کو دعوت دے
چاہے خود عمل نہیں کرتا تو بھی اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس کے کیے کا اجر مجھے ملنا شروع ہو جائے گا. میں حافظ نہیں ہوں، میں کہتا ہوں بیٹا جا قرآن حفظ کر لے. وہ نادان بیٹا کہ ابا پہلے تو آپ تو حافظ ہو جا پھر مجھے تبلیغ کرنا، پہلے تو خود حافظ ہو پھر مجھے تبلیغ کر. اب خود سوچو اسی ایک مثال پر یہ ساری بنیاد کتنی بودی بنتی. جی پہلے خود عمل ہونا چاہیے پھر تبلیغ ہونی چاہیے. پھر تو کوئی غیر حافظ اپنے بیٹے کو حافظ نہیں بنا سکتا، پہلے خود حافظ بنے پھر حفظ کی ترغیب دے. کوئی ان پڑھ اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنا سکتا، پہلے خود عالم بنے اور پھر اس کو عالم بننے کی ترغیب دے. اگر یہ بچہ باپ کے کہنے پہ حفظ کرنے چلا گیا تو حفظ تو بڑی دور ہے، صرف جب بسم اللہ پڑھے گا نا قاری اس کو پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اسی بسم اللہ پر بھیجنے والے باپ کی بخشش ہو جائے، یعنی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے سر، اور پڑھانے والے کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اس بچے کے بھی معاف ہو جائیں گے. تو عمل بھی کرنا ہے، دعوت بھی دینی ہے. ہم عمل کرتے ہیں جی ہمیں اور کوئی ضرورت نہیں، یہ بھی غلط ہے. ہم عمل کوئی نہیں کرتے، ہم کیسے تبلیغ کریں، یہ بھی غلط ہے. 4 چیزیں بنیاد ہیں کامیابی کی. والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کو کہہ دو تم ہلاک ہو چکے ہو، کچھ بچیں گے. الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط لگانے سے سارے کافر چلے گئے، سارے کافر نکل گئے، ٹریک سے اتر گئے. وعملوا الصالحات، ایمان لائے عمل کیا، عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے پیچھے رہ گئے. وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی تبلیغ کی، حق کی دعوت کی شرط لگانے سے عمل والے بھی نیچے اتر گئے. وتواصوا بالصبر، اور پھر جنہوں نے صبر کی دعوت دی، صبر کی شرط لگانے سے تبلیغ والے بھی ٹریک سے اتر گئے. صرف وہی آدمی ٹریک پہ واقعی جو 4 کام کر رہا ہوگا، ایمان، عمل، تبلیغ، صبر. ایمان کوئی نہیں پھر تو ہمیشہ کی ناکامی ہے. ایمان آ گیا تو ہمیشہ کی ناکامی سے بچ گیا، لیکن کامیاب اور بڑے لوگوں کی فہرست میں نہیں آ سکتا. ایمان آ گیا ناکامی سے باہر آ گیا، لیکن عزت کو سیدھی جنت اس کو دور ہے ابھی. ایمان بنایا 1 بنیاد حاصل ہوگی، عمل بنایا 2 بنیادیں حاصل ہو گئی. کچھ کام بن گیا ہے، جہنم میں نہیں جائے گا. وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دی تو کامیابی کی سیڑھیوں پر آ گیا. صبر کی دعوت دی تو وکٹری سٹینڈ پر آ گیا. 4 کام کرنے والا اعلیٰ درجے کا کامیاب ہے، 4 کام کرنے والا مکمل کامیاب ہے. ایمان بنایا عمل کوئی نہیں، 25 نمبر پائے 75 میں فیل ہو گیا، 75 کا نقصان اٹھائے گا. عمل بنا لیا تبلیغ کوئی نہیں، 50 نمبر مل گئے، 50 کا گھاٹا دیکھے گا. تبلیغ بنا لی 75 نمبر بن گئے، 25 کا گھاٹا دیکھے گا. صبر بھی بنا لیا تو 100/100 اللہ اس کو دے دے گا. چاہے اپنی ذات میں اس کا عمل 100/100 کا نہ ہو، لیکن اگر یہ 4 کام کرتا چلا آیا، ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی کیے، ٹوٹے پھوٹے کیے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، اللہ دیتے وقت 100 دے دے. چل ٹھیک ہے، چلو چلو چلو. ایمان کافر نکل گئے، عمل ایمان والے ٹریک سے اتر گئے، تبلیغ عمل والے ٹریک سے اتر گئے، صبر تبلیغ والے بھی ٹریک سے اتر گئے. ایمان کی شرط نے کافروں کو ہٹا دیا، عمل کی شرط نے ایمان والوں کو پیچھے کر دیا، تبلیغ کی شرط نے عمل والوں کو بھی پیچھے کر دیا، اور صبر کی شرط نے تبلیغ والوں کو بھی پیچھے کر دیا. آگے آگے وہی انسان چلیں گے جو 4 کام پورے پورے کر رہے ہوں اپنی بساط کے مطابق. تو دعوت بھی دینی ہے، عمل بھی کرنا ہے. عمل کے گھمنڈ میں دعوت کو نہیں چھوڑنا، اور دعوت کے گھمنڈ میں عمل کو نہیں چھوڑنا. یہ 2 الگ امر ہیں، 2 الگ حکم ہیں. تو قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ کام تم کرو، اگلا تمہارے اللہ کا ہے. ہدایت دے یا نہ دے یہ اللہ کا کام. جیسے ہمارے بات تبلیغ والوں کا نا جو تشکیل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے بھائی، جان بھی مارو، دعا بھی کرو، روو بھی صحیح، منت بھی کرو. اب نہیں ہوئی تو اب کیا کریں؟ کسی کا دل میرے ہاتھ میں یا ہمارے ہاتھ میں؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر. مولانا صاحب رحمۃ اللہ کتنوں کی تشکیل کر سکے؟ ساری زندگی 1926 سے لے کر 1926 میں کام شروع کیا،
1944 میں انتقال ہوا، میوات سے باہر کوئی تبلیغ کو جانتا نہیں تھا اور کوئی جماعت بن کے دیتی نہیں تھی۔ 10 برس کے بعد ایک جماعت چل کے تیار ہو، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر کرو، نتیجہ اللہ نکال۔ جب دعوت چلتی ہے نتیجہ نکلتا ہے، جلد بازی نہ کرو، ہاں کام نہ چھوڑو۔ یہ آپ اپنی نسل کو دے دیں کہ بچوں تم صرف ڈاکٹر بننے نہیں آئے ہو، انجینئر بننے نہیں آئے ہو، تم اللہ کے نبی کے امتی ہو، ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی راہ بتانا تمہارے ذمہ۔ 1974 میں رائمنڈ پڑھتا تھا تو ایک عرب بچہ آیا تھا، غسان اس کا نام تھا، اس نے چیلا لگایا، اس کے بعد کیلیفورنیا پڑھنے چلا گیا، سین فرانسسکو میں، تو وہاں 8 برس وہ پڑھا، وہ بچہ 8 برس میں 80 مساجد بننے کا وہ ذریعہ بنا، تعلیم کی ڈگری بھی لے کر آیا، 80 مسجدیں اس کے ہاتھ سے بنی اور ہزاروں عرب سعودی نوجوان اس کے ہاتھ پر تائب ہوئے۔ یہ ایک مسلمان جس نے مجھے تبلیغ میں لگایا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں، نعیم الدین، اس نے گورنمنٹ کالج میں ٹاپ کیا، بی اے میں بھی میری اس سے ملاقات ہوئی جو وہ ایم اے میں تھا فائنل میں، اس نے ایم اے آنرز اکنامکس میں گولڈ میڈل لیا۔ پھر یہی لڑکا کیمبرج یونیورسٹی گیا، وہاں اس نے پی ایچ ڈی میں پہلا ایشین لڑکا جس نے گولڈ میڈل لیا، ادھر بھی اتنا آگے، اور پہلا لڑکا تھا جس نے وہاں مسلمان لڑکوں کو تبلیغ پہ کھڑا کیا۔ اور ملائیشیا والے پریشان ہو گئے کہ ہم انگلینڈ بچے بھیجتے ہیں کہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کر آئیں، یہ وہاں سے داڑیاں پگڑیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ اس لڑکے نے وہاں کام کیا، تو یہ جہاں بھی جائیں، یہ ایک 3-4 آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورا پروگرام دے دیا، یہ کرنا شروع کرو۔ ایک اور بات کر کے پھر بات، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، اس کے اندر بھی میری بات کا سارا مطلب چھپا۔ یا ایھا المدثر کا ایک مطلب ہے اے چادر میں سوئے ہوئے، چادر میں لپٹے ہوئے۔ عرب زبان کا دستور ہے کسی کو محبت سے بلانا ہونا تو جس حال میں وہ بیٹھا لیٹا ہوتا ہے نا، اس حال کا نام لے کے پکارا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے حضرت علی سے کہا تھا یا ابا تراب، وہ لیٹے ہوئے تھے، مٹی لگی تھی، ابو تراب، تو یہ اظہار محبت ہے۔ ہمارے نبی چادر میں لیٹے ہوئے تھے، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول نہیں کہا، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے، یہ اظہار محبت ہے۔ یا ایھا المدثر، یہ اظہار محبت ہے۔ اس کا ایک مطلب اور ہے، یا ایھا المدثر، اے نبوت کی چادر کو اوڑھنے والے، دثار ہوتا ہے موٹا کمبل، اے نبوت کی چادر کو اوڑھنے والے۔ اس کا ایک تیسرا مطلب ہے، یا ایھا المدثر، مدثر ایک پرندہ ہے، ایک پرندہ نہیں، وہ پرندہ جو گھونسلہ بنا رہا ہو اس پرندے کو مدثر کہتے ہیں، اور اس کے عمل، اس گھونسلے بنانے کے عمل کو تدثیر کہتے ہیں۔ تو جب پرندہ گھونسلہ بناتا ہے تو وہ ہر قسم کا تنکا لے کے آتا ہے، لمبا، چھوٹا، موٹا، پتلا، خشک، تر، پھر اس کو آ کے وہ اپنی چونچ سے آ کے وہ اس کو جوڑتا ہے، گانٹتا ہے، سیتا ہے، اور کیا خوبصورت کر کے اس کو بناتا ہے۔ اس پرندے کو، پرندہ جب گھونسلہ بنا رہا ہوتا ہے، وہ طوطا ہے، مینا ہے، کبوتر ہے، کوا ہے، فاختہ ہے، عقاب ہے، جو بھی ہے، اس کو کہتے ہیں مدثر۔ تو یہاں یا ایھا المدثر کا کیا مطلب بنتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، تو نوح علیہ السلام کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ انسانیت نے 571 برس میں کوئی نبی نہیں دیکھا، پہلا موقع ہے۔ 40 سال ساتھ اور ملا لیں، 40 سال اس کے ساتھ اور ملا لیں تو 611 عیسوی میں جا کر آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو یہ پہلا موقع ہے کہ دنیا انسانیت پر 600 برس گزر گئے، کوئی نبی نہیں آیا، تو شیطان کی آندھیوں نے انسانی گھونسلے کو تنکا کر کے فضاؤں میں بکھیر دیا۔ تب اللہ نے کہا، اللہ نے کہا اے انسانی تنکوں کو اکٹھا کر کے، جوڑ کے انسانیت کا گھر پھر سے تعمیر کرنے والے، یا ایھا المدثر،
یا ایھا المدثر، اے انسانیت کے گھونسلے کو اثر نو تعمیر کرنے والے، قم، اٹھ گھر بنا، اٹھ انسانیت اجڑ گئی، گھر بنا۔ یا اللہ کیسے گھر بناؤں؟ فانذر، انذار، وربک فکبر، عظمتیں بڑائیاں اللہ کی، وثیابک فطہر، ظاہر بنا، والرجز فہجر، باطن بنا، ولا تمنن تستکثر، دنیا کی دوڑ چھوڑ دے، ولربک فاصبر، اب انتظار کر، تیرا رب نتیجہ لائے گا، یا یہاں دکھائے گا یا وہاں دکھائے گا۔ ہمارے نبی کو تو اللہ نے یہیں دکھایا، اس امت کو یہیں دکھایا جا رہا ہے۔ تو بھائیو، ہر امتی جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بن کر آیا ہے، اور اس امانت کے اٹھانے کا ذمہ دار ہے۔ یہ وہی امانت ہے جو زمین آسمان پر پیش کی گئی اور وہ منکر ہو گئے۔ یہ امانت آج ہمارے گلے میں فٹ ہے، اس کو دنیا میں لے کے پھرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا ایک ہی راستہ، وہ دعوت ہے۔ دعوت قربانی کے ساتھ، دعوت اخلاق کے ساتھ، حسن اخلاق اور دعوت اور قربانی، جب یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو ہر رکاوٹ اللہ تعالیٰ دور کرتا چلا جاتا ہے۔ اخلاق ایک بڑی بنیادی چیز۔ دیکھو، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس میں ایک مطلب اور بھی تو چھپا، بنیاد کبھی نظر آئی؟ اتنی بڑی اسماعیل مسجد کھڑی ہوئی، یہ نیچے کتنا بڑا گڑھا تھا، چونکہ آنکھوں کے سامنے بنی ہے، کتنے نیچے سے اٹھ کر اب یہ نظر آ رہی۔ اس کی بنیاد نظر کوئی نہیں آ رہی، بنیادی چیز نظر نہیں آتی، عمارت نظر آتی، کشش پیدا ہوتی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، یہ 5 چیزیں نظر آنے والی کوئی نہیں ہے۔ کلمہ اندر نظر نہیں آتا، روزہ اندر نظر نہیں آتا، نماز مسجد میں کافر کے لیے دیکھنے کی کوئی چیز نہیں، حج بیت اللہ میں وہ حرم کے اندر جا نہیں سکتا، زکوٰۃ صرف مسلمان کو، وہ کافر کو دے نہیں سکتے۔ تو یہ 5 چیزیں بنیا کا لفظ خود بتا رہا ہے کافر کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ کافر کے لیے اس میں کوئی کشش نہیں، نہ کلمے میں میرے اندر ہے، نہ روزے میں میرے اندر ہے، نہ نماز میں وہ مسجد میں ہے، نہ حج میں وہ بیت اللہ میں ہے، نہ زکوٰۃ میں وہ صرف مسلمان کو ہے۔ تو پھر کافر کو اور ساری اقوام عالم کو اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کو حق پر لانے کے لیے راستہ کیا ہے؟ وہ ہے قم فانذر وربک فکبر۔ جو نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک ہے، وہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اخلاص کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ۔ بد اخلاقی سے کیا کام بھی بگڑ جاتا ہے۔ حسن اخلاق وہ سحر ہے جو لوگوں کے دلوں پر ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن اخلاق نے عرب کے شہزوروں کو زیر کر، تو حسن اخلاق سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشرکین، یہ میں نے 3 انگلیاں ایسے کی ہیں تاکہ بات واضح ہو۔ خذ العفو، میرے نبی معافی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وأمر بالعرف، بھلائی کی دعوت دو، وأعرض عن الجاہلین، جو زیادتی کریں ان سے درگزر کرو۔ تبلیغ کا حکم 1 دفعہ ہے، اخلاق کا حکم 2 دفعہ ہے۔ خذ العفو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے معافی کو پکڑ لو، کیونکہ معافی کوئی چیز ہے جس کو پکڑا جائے۔ پکڑنا ہوتا ہے مادی چیز کو، رومال پکڑو، راڈ پکڑو، تار پکڑو، ہاتھ پکڑو۔ پکڑ کا لفظ مادی چیز کے لیے، مانوی چیز کے لیے پکڑ کا لفظ نہیں ہوتا۔ تمسک ہوتا ہے، تمسک، اس کے لیے تمسک ہوتا ہے۔ واستمسک بالعروۃ الوثقی، جس کو قرآن کہہ رہا ہے۔ خذ العفو، یہ ایسی ہے جیسے کہا جائے ہوا پکڑو۔ ہوا کو کیسے پکڑوں؟ وہ تو نکل جاتی ہے۔ ایک خان صاحب کو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ صبح صبح ہوا کھایا کریں، مطلب پھر سیر کیا کریں۔ اس کو یہ خیال نہ رہا کہ یہ خان صاحب ہے، یہ اردو محاورہ نہیں سمجھتا۔ وہ اگلے دن کمپنی باغ میں منہ کھول کے کر رہا تھا، تو کسی نے کہا خان صاحب کیا کر رہا تھا؟ ڈاکٹر بولا تھا ہوا کھاؤ، ہم ہوا کھاتا ہے۔ بھائی کوئی پٹھان ہے تو ناراض نہ ہو، ایسے لطیفہ ہے۔
تو خذ العفو، ہوا معافی پکڑو، معافی کہاں رکھے جو اٹھا کے لے آؤں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے معافی کی صفت کو ایک وجود دیا ہے، وجود، حصی وجود دے کر پھر کہا خود، تھام لے، پکڑ لے، ہر حال میں معاف کر۔ معاف نہ کرنا یہ ہمارے معاشرے کا روگ بن چکا، معاف کرتے ہی نہیں، اور اپنی کی کرائی کو برباد کر دیتے۔ 20 برس تک قتل کے منصوبے بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یا ہم بات معاف نہیں کرتے، اس نے یہ کہا تھا، یہ کیوں کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، کیوں کہا تھا، اس کیوں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ خذ العفو، درگزر، پھر دوبارہ کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو زیادتی کرے معاف۔ ان کے دو کے بیچ میں کہا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور دعوت دو۔ تو تبلیغ بیچ میں ہے، اوپر بھی اخلاق نیچے بھی اخلاق۔ یہ کیپسول ہے، یہ دوائی ہے۔ کیپسول کے بغیر دوائی کڑوی ہوتی ہے، کھائی نہیں جاتی، کیپسول میں ڈال کے پھر کھلاؤ، کھائی جائے گی۔ دگنے اخلاق پیدا کرو، تبلیغ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے گی۔ خالی باتیں باتیں اور اخلاق نہ ہو، اگل دیں گے لوگ۔ جیسے یہ حکیموں کی دوائیں ہوتی ہیں نا، اس میں کوئی 30 چیزیں ہوتی ہیں، اور نیچے لکھا ہوتا ہے اس میں دگنا شہد ملائیں، دگنا شہد۔ آج کل شیرہ ملاتے ہیں حکیم، کیونکہ شہد مہنگا ہو گیا، تو اس میں دگنا شہد، جوار جعلی نوش، اتنا تولا یہ، اتنے تولا یہ، اتنے ماشے یہ، اتنے رتی یہ، اور آخر میں دگنا شہد۔ شہد کوئی دوائی کا جز نہیں ہے، شہد دو کام کرتا ہے، مختلف اجزاء کو ایک کر دیتا ہے، آپس میں جوڑ دیتا ہے، اور ساری کڑواہٹیں خود چوس لیتا ہے اور مریض کو مٹھاس پیش کرتا ہے۔ اخلاق یہ ہیں، اخلاق امت کے مختلف طبقات کو جوڑ دیتا ہے اور ساری کڑواہٹیں سہ کر اوروں کے لیے میٹھا بول ہی دیتا ہے۔ جب یہ مٹ جاتا ہے تو خالی باتوں سے کوئی نہیں لوگ آیا کرتے، اس میں اخلاق ہے جو لوگوں کو کھینچتا ہے۔ تو بھائیو، معلم کو بہت حیثیت حاصل ہے۔ اب تو ہم مر آ گئے، امت ختم ہو چکی ہے۔ اسماعیل جو نا، اسماعیل رحمت اللہ علیہ، یہ ہارون کے بیٹے مامون امین کو عربی پڑھاتے تھے، دین نہیں پڑھاتے تھے کہ حدیث پڑھائی ہو، قرآن پڑھا، عربی کی لغت، عربی کی فصاحت پڑھاتے، جو ایک فن ہے۔ تو ہارون مسجد میں آیا تو اسماعیل وضو کر رہے تھے، تو وہ جو نا وہ مامون پانی ڈال رہا تھا، پانی۔ تو ہارون نے کہا بھائی اسماعیل، ہمیں آپ سے بڑا گلہ ہے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ گلہ یہ کر رہا ہے کہ تو میرے بیٹے سے وضو کروا رہا ہے۔ سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ کہے گا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ولی العہد سے تم وضو کروا رہے ہو۔ تو اسماعیل نے پوچھا کیا گلہ ہے؟ کہا یہ مامون پانی ڈال رہا ہے، آپ پاؤں دھو رہے ہیں۔ ہونا یہ تھا کہ یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوتا، آپ کو کیوں تکلیف دے رہا ہے کہ آپ اپنے پاؤں اپنے ہاتھ سے دھو؟ کہ ہمیں آپ سے گلہ ہے۔ جب قومیں زندہ ہوتی ہیں تو معلم کی یہ حیثیت ہے۔ اب تو چونکہ دونوں طرف اقدار مٹ گئے، ٹیوشن سینٹر نے استاد کی حیثیت کو مٹا دی اور آوارگی نے طالب علموں کی حیثیت کو مٹا دی۔ میں جب سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا 8ویں جماعت، یعنی 67-68 کی بات، تو میرے دینیات کے استاد تھے نذیر صاحب، انہوں نے مجھے بلوایا کسی کام۔ میں گیا تو ایک اور استاد عاصم صاحب تھے ہمارے، اردو کے ٹیچر تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پرچے چیک کر رہے تھے اردو کے۔ تو میں جب پہنچا ہوں تو فٹ بال میچ کا آنکھوں دیکھا حال، یہ عنوان تھا۔ اس کے نیچے کسی لڑکے نے لکھا تھا، تو عاصم صاحب نے، اور ہٹ لگائی پر نا ایسے گول دائرہ لگاتا ہے، لفظ ہٹ پر گول دائرہ لگا ہوا تھا۔ جب میں پہنچا ہوں تو اس وقت نذیر صاحب عاصم صاحب سے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے یہ ہٹ پر دائرہ کیوں لگایا، یہ غلط تو نہیں؟ کہنے گے یہ غلط ہے، یہ اردو کا پرچہ ہے، انگریزی کا نہیں۔
یہ ہٹ انگریزی کا لفظ ہے، اسے لکھنا تھا ٹھوکر لگائی، گیند کو ٹھوکر لگائی، اس نے لکھا ہے ہٹ لگائی۔ یہ دونوں استاد آپس میں مکالمہ کر رہے تھے جو میں نے وہاں کھڑے کھڑے سنا۔ تو پھر آسم صاحب فرمانے لگے نذیر صاحب سے، وہ فلاں بچہ آیا تھا کہ جی میں نے آپ کے پاس ٹیوشن پڑھنی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا بیٹا حکومت جو مجھے تنخواہ دیتی ہے اس میں میرا بخوبی گزارا ہو جاتا ہے، میں اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا، تم جب آؤ گے میں تمہیں ویسے پڑھا دیا کروں، میں اپنے علم کے سودے نہیں کرتا۔ تو استاد بھی اپنے